الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ رب کائنات نے جب قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ برادران اسلام، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید اور شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجات کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور ان کو فرنگی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا تھا کہ وہ بنو آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ وہ اپنے خوبصورت اور رنگیل جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر کا ہے تو ہم ان کو علم دین کی تعلیم دیں۔ اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، عالم کے لیے زمین و آسمان کے درمیان جتنی اشیاء ہیں تمام کی تمام مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتی ہے۔
اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہمارا دین مسلمانوں کے دین کے مانند ہوتا، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔ برادران اسلام، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علمی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے میں سے اولو الامر کی۔ یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہے، اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عطا بن رباح کی تفسیر میں یہی ملے گا، امام راضی حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا۔ ان تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہے۔ تو پھر ہمیں علم دین عالم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے یا ہمارے ارادے اور عزائم کمزور پڑ گئے۔ برادران اسلام، آج علم کی اہمیت و وقت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم اپنی ضیاء پاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت و وقت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔